بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، بحمداللہ تعالی ہم اہل سنت والجماعت کے عقائد بھی دلائل شریعت کے مطابق ہیں اور ہمارے مسائل بھی دلائل شریعت کے مطابق ہیں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ شریعت کے دلائل چار ہیں۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع امت اور نمبر 4 مجتہد کا قیاس شرعی۔ ہمارے عقائد پر بھی دلائل ہیں، ہمارے مسائل پر بھی دلائل ہیں۔ کبھی آدمی مسئلہ نہیں سمجھتا، اس لیے اپنے مسئلے پر ہونے والے اعتراض کا جواب نہیں دے سکتا، اور کبھی انسان اپنی دلیل کو نہیں سمجھتا، اس لیے مخالف کی دلیل کا جواب نہیں دے سکتا۔ آپ حضرات میرے الفاظ کو توجہ فرمائیں، میرے ایک لفظ پہ توجہ کریں گے، آئندہ ہونے والی گفتگو آپ کو سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ میں نے 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اگر آدمی کو اصل مسئلہ سمجھ آ جائے تو اپنے مسئلے پر اعتراض کا جواب دینا بہت آسان ہے، اور اگر آدمی کو اپنے مسئلے پر دلیل سمجھ آ جائے تو پھر مخالف کی دلیل کا جواب دینا بہت آسان ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ میں نے کتنی باتیں ہیں؟ دیکھو ہمارا ماہانہ اجتماع یہ جلسہ نہیں ہوتا، ماہانہ اجتماع ہمارا کمیٹی اجتماع ہوتا ہے کہ آپ بات سمجھیں اور جواب دینا بھی سمجھیں۔ اگر اپنا مسئلہ سمجھ آ جائے تو اپنے مسئلے
دن کا روزہ اور رات کی تراویح یہ رمضان المبارک کی مخصوص عبادات کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ رمضان کا دن کا روزہ نہ رکھیں تو مجرم ہیں، اور روزے رمضان کے علاوہ بھی ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ نفلی روزے اگر کوئی بندہ دن کو نہ رکھے تو مجرم نہیں ہے، آپ اس نفل روزہ رکھنے پر اللہ اجر عطا فرمائیں گے، لیکن رمضان کا دن کا روزہ نہ رکھے تو گناہ ہے۔ بالکل اسی طرح رمضان مبارک کے علاوہ رات کو آدمی نفل پڑھتا ہے، لیکن ان نفلوں کی حیثیت نفل کی ہے، اگر پڑھے تو اجر اور نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے، لیکن رمضان المبارک کی رات کی تراویح پڑھے تو اجر اور ثواب ملتا ہے، اور اگر نہ پڑھے تو اس پر گناہ اور عذاب ملتا ہے۔ یہ معنی ہے کہ دن کا روزہ اور رات کی تراویح یہ رمضان کی مخصوص باتیں ہیں۔ فرق کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا مسئلہ اور نظریہ یہ ہے کہ دن کا روزہ رکھیں گے تو وہ بھی پورا، اور رات کو تراویح ادا کریں گے تو وہ بھی پوری۔ دن کا روزہ بھی پورا اور رات کی تراویح بھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں روزہ بھی ادھورا اور تراویح بھی پوری۔ ابھی سورج غروب ہونے میں 1 منٹ باقی ہوگا تو روزہ کروا دیں گے، اور ابھی 12 رکعت تراویح باقی ہوگی تو مسجد سے دوڑا دیں گے۔ ہمارے یہاں رمضان کا روزہ ابھی پورا اور تراویح بھی ہو رہی ہے نا، ہو رہی ہے۔ میں اس پر ایک جملہ کہتا ہوں کہ یہ 20 رکعت تراویح اور دلائل دینا اصل تبلیغ کی بات کا کام ہے۔ بعض بندے کہتے ہیں کیوں؟ میں کہتا ہوں اس لیے کہ رائمن کی بات یہ ہے کہ اللہ نے کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ پورے دین یا ادھورے دین پر؟ روزہ پورا یا ادھورا؟ اور تراویح پوری یا پوری؟ تو جو پورے دین کی بات کرتا ہے پورا روزہ ثابت کرنا بھی تو اس کے ذمہ ہے، پوری تراویح ثابت کرنا بھی اس کے ذمہ ہے۔ تو یہ تبلیغ کا کام تھا جو ہم نے اپنے ذمہ لیا ہے، اتنا ہم نے بہت لوگ کو آگے کر دی۔ اس لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ فضائل رمضان تبلیغ کے ذمہ، دلائل رمضان کی اتحاد اہل سنت والجماعت کے ذمہ۔ فضائل قیام رمضان تبلیغ والوں کے ذمہ، اور دلائل قیام رمضان اتحاد اہل سنت والجماعت کے ذمہ۔ آپ فضائل رمضان کی بات کھول لیں، فضائل اعمال میں سے اس میں آپ کو رمضان کی فضائل ملے گی، اور رات کے قیام کی فضائل ملے گی، دلائل ملے گی۔ ہمارا کتاب کا 20 رکعت تراویح پر کھول لیں، اس پر آپ کو فضائل نہیں ملے گی، اس کے دلائل ملیں گے، اس لیے کہ فضائل ان کے ذمہ ہے اور دلائل ہمارے ذمہ ہے۔ ہم فضائل ان کے قبول کرتے ہیں، وہ دلائل ہمارے قبول کرتے ہیں۔ یہ دلائل اور فضائل والی بالکل اکٹھا چلنا ہے، انہیں الگ الگ نہیں چلنا۔ کوئی الگ کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم الگ کرنے دیں گے انشاءاللہ۔ اکٹھا کریں کہ الگ الگ کریں؟ اکٹھا چلنا ہے، الگ نہیں چلنا۔ جب الگ ہیں گے تو الگ کریں گے، بعض عناصر محنت کریں گے ان کو توڑنے کی، لیکن ہم اس محنت کو توڑنے دیں گے انشاءاللہ۔ سننا ہے اور میں اس حق سے گزار میں کہتا ہوں اب تو ہماری رشتے داری ہے تبلیغ والوں کے ساتھ، پتہ جی پتہ ہے نا، ہماری رشتے داری ہے، تو رشتے داروں کا آپ کیسے توڑ سکتے ہیں؟ ابھی الگ کر سکتے ہیں؟ ہمارا سسرال جماعت کا رشتہ ہے تبلیغ والوں کے ساتھ، بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، جن کو نہیں پتا ان کو پتہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ سمجھ آپ اچھی طرح بات کو سمجھیں۔ یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ جب 5 اپریل کو میرا نکاح تھا مفتی جامعہ امین صاحب کو فیصلہ باد والی بیٹی کے ساتھ، تو 6 اپریل کو ظاہر ولیمہ تھا، تو طلب نظرُ الاسلام کو وقت مولانا حضرات میرے پاس آئے ولیمے کے لیے، تو فرماتے میں رائے مولانا احسان صاحب کو فون کیا کہ میں مولانا ویسے حال وقت خوشی کی فون کیا، اور میں تمہیں پتا ہے کہ مولانا ریاض گھومن والے رائے اور کے دعوات بن گئے، انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے نہیں کہ میں ولیمہ کھانے کے لیے جا رہا ہوں، تو بتاؤ ہماری رشتے داری ہے کہ تو رشتے داروں کو تو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اس لیے لوگ جتنا بھی پروپیگنڈا کریں، آپ پروپیگنڈے کی پرواہ نہ کریں، آپ دلائل کا اہتمام بھی کریں اور فضائل کا اہتمام بھی کریں۔ اللہ میں دونوں کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دن کا روزہ اور رات کی تراویح، پہلے مسئلہ سمجھ لیں پھر میں دلائل شروع کروں گا انشاءاللہ۔ تراویح کا مطلب رمضان المبارک رات کو 4 سنت غیر مؤکدہ، 4 فرض، 2 سنت مؤکدہ، 20 رکعت تراویح، 3 رکعت وتر اور پھر 8 رکعت تہجد، یہ رمضان کی رات کا معمول۔ تو 20 رکعت تراویح الگ ہے اور 8 رکعت تہجد الگ ہے۔ 20 رکعت تراویح جماعت کے
طرح مسئلہ سمجھنا، جن روایات میں اللہ کے نبی سے تراویح کے اوقات منقول ہیں، ان روایات میں تراویح کی تعداد نہیں ہے، اور جن روایات میں تراویح کی تعداد ہے ان میں تراویح کے اوقات نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ کتنی باتیں ہیں؟ تو نمبر 1، آپ نے تراویح رات کے کس حصے میں پڑھنی ہے، اور نمبر 2، تراویح کتنی رکعت پڑھنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن روایات میں تراویح کے اوقات معلوم ہے نا کہ تراویح رات کے کس حصے میں ہے، ان میں تراویح کی رکعتیں نہیں ہیں، اور جن میں تراویح کی رکعتیں ہیں ان میں تراویح کے اوقات نہیں ہیں۔ اس کی ذرا مثال سمجھیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یکن بنا شیئا حتی بقی سبعون۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے رمضان مبارک کے روزے رکھے، اور اللہ کے نبی نے رات کو ہمیں تراویح نہیں پڑھائی حتیٰ کہ 7 دن باقی رہ گئے۔ کتنے دن؟ 7 کا مطلب 24، 25، 26، 27، 28، 29 اور 7 باقی رہ گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح پڑھائی۔ 7 دن رہ گئے تو پھر ترتیب یہ ہوگی، اور اگر 7 راتیں گنیں گے تو پھر ترتیب الگ ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے 7 راتیں یا 7 دن رہ گئے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی کا، اور میں کہ جب 7ویں شب تھی، آپ اوپر سے پیچھے آئے گے نا، 30ویں، 29ویں، 28ویں، 27ویں، آگے 26ویں، اور جب یوں پیچھے آئے گے، کہتے جب 7 راتیں باقی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 رات رہ گئی تو آپ نے ہمیں اہتمام فرمایا تراویح کا، اور کب تک؟ فرمایا کہ رات کا تہائی حصہ گزر گیا، تہائی حصے تک اللہ کے نبی ہمیں تراویح پڑھاتے تھے۔ اگلی رات آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی جماعت کرانے کے لیے باہر بھی آئے۔ اس سے اگلی رات آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح کی نماز پڑھائی، یہاں تک کہ شطر اللیل، رات کا ایک حصہ گزر گیا۔ عربی زبان میں شطر کا معنی آدھا بھی ہے، عربی زبان میں شطر کا معنی ایک حصہ بھی ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں گے یا شطر کا معنی حصہ ہے یا آدھا ہے۔ جب اگلی دفعہ سن لیں، اس کے بعد رات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جماعت نہیں کروائی، پھر اس کے بعد رات آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جماعت تراویح کے ساتھ پڑھائی، یہاں تک کہ آخری رات تک حضور پڑھاتے رہے، حتیٰ خشینا ان یفوتنا الفلاح، ہمیں خطرہ ہو گیا کہ شاید آج سحر کا وقت ختم ہو جائے، اتنی دیر تک اللہ کے نبی تراویح پڑھاتے ہیں۔ تو کتنی راتیں جماعت کرائی؟ 3 رات۔ پہلی رات جماعت کرائی تو 1/3 تک، دوسری رات جماعت کرائی تو شطر اللیل، اور تیسری کرائی تو آخر اللیل۔ آپ بتاؤ اگر پہلی رات 1/3 ہو اور آخری تیسری رات آخری ہو تو شطر کا معنی کیا کریں گے؟ نصف یا کچھ حصہ؟ کچھ حصہ تو سورج میں بھی ہو جاتا ہے، کچھ حصہ آخر میں ہو جاتا ہے، آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ نصف۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات جماعت تراویح کے ساتھ پڑھائی، ان میں پہلی رات 1/3 رات تک، دوسری رات آدھی رات تک، اور تیسری رات آخری رات تک۔ اب ان میں کوئی منقول نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعتیں کتنی پڑھائی تھی، رکعتوں کا ذکر نہیں ہے، اور جن روایات میں رکعتوں کا ذکر ہے ان میں تراویح کی اوقات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کن اوقات میں تراویح پڑھائی تھی۔ جن احادیث میں تذکرہ ہے رکعات کا، ان میں ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور مفسر قرآن ہیں۔ ان کو اللہ رب العزت نے خاص طور پہ دین میں فقہ عطا فرمائی اور تفسیر کا علم عطا فرمایا، اور یہ کیوں فرمایا؟ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ام المؤمنین ہیں، ابن عباس کی خالہ ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کبھی ابن عباس کو بھیجا کرتے یا حضرت میمونہ کی باری ہوتی کہ وہاں جایا کرو تمہاری خالہ ہے، پردہ نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمول دیکھو، ابن عباس بچے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، حضور قضاء حاجت کے لیے گئے، واپس آئے تو دیکھا لوٹے میں پانی بھرا پڑا ہے، جو بھی اس وقت برتن تھا، تو پوچھا یہ پانی کس نے بھرا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عرض کیا حضور پانی میں نے بھرا ہے۔ اللہ کے نبی نے 2 دعائیں دی، اللہ
اللہ ان کو فقہ دین کی سمجھ عطا کرنا، وعلم و تعویل اللہ ان کو تفسیر قرآن کا علم عطا کرنا۔ اللہ ابن عباس کو دونوں نعمتیں دی ہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں ذرا اس پہ سمجھو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اللہ کے نبی سے دعا کرائی نہیں ہے، اللہ کے نبی سے دعا لی ہے۔ دعا کرانا اور ہوتا ہے اور دعا کا لینا اور ہوتا ہے۔ ہم دعا کرواتے ہیں، دعائیں لیتے نہیں ہیں، حالانکہ دعا کرانے سے بہتر دعا کا لینا ہے۔ آپ کی مسجد کے بوڑھے آدمی ہیں اور وہ بزرگ ہیں، نماز کے لیے آئے ہیں، نماز سے جانے لگے ہیں، آپ ان کا جوتا اتاریں اور پیر جوتوں کی جگہ تک جائیں، اور جوتا کو سامنے رکھ دیں اور بابا جی کو جوتا پہنا دیں اور ان کو گھر کی طرف آپ چھوڑ کر آ جائیں۔ آپ کو کہنے کی حاجت نہیں کہ ہمارے دعا فرمائیں، ان کے دل سے دعا نکلے گی۔ اللہ اس بچے کو نیک بنا دے، اللہ اس کو خوشیاں عطا فرما، اللہ اس کو صحت عطا فرما۔ تو دعا لینا اور ہوتا ہے اور دعا کرانا اور ہوتا ہے۔ ابن عباس نے دعا کرائیں گے، دعا دی ہے، آپ کرائیں گے یا لیں گے؟ ہم دعائیں کراتے ہیں، دعائیں لیتے نہیں ہیں، تو دعائیں کرانے کی بجائے دعائیں لینے کا اہتمام کیا کریں۔ میں اس پر کئی باتیں بتا سکتا ہوں جو میں سفر کے دوران پیش آتی ہے، لیکن آپ کی مدعے میں بات تو سنائی ہے۔ اور سب بار کسی شہر میں جائیں تو ساتھ یہ جو استاد جی ہماری خواہش ہے آپ ہمارے گھر آئیں، کیوں؟ ایک کپ چائے ہو جائے، ہم کہتے ہیں وقت بہت کم ہے، ہمیں جلدی ہے، ہمیں اجازت ہے، نہیں ہماری خواہش ہے۔ میں نے کہا جلدی ہے مان جائے، نہیں ہماری خواہش ہے، تو جلدی ہے، وقت بہت کم ہے، آپ شفقت فرمائیں، آپ آنے کیا فرق پڑتا ہے؟ 2 منٹ کے لیے آئیں، آدھا گھنٹہ جانے میں، آدھا گھنٹہ آنے میں، آدھا گھنٹہ بیٹھنے میں، ہمارا 1.5 گھنٹہ لگا اور یہ کہہ رہا تھا کہ 2 منٹ لگے ہیں، تو اس سے آدمی کو خوشی تو نہیں ہوتی، آدمی خوشی کی بجائے راحت نہیں ہوتی۔ ہم سے پوچھے بھی وقت ہے یا وقت نہیں ہے؟ اگر وقت ہو آپ ہمارے تشریف لیتے ہیں، اور اگر نہ وقت ہو میں اپنی بات نہیں کرتا کہ آپ یہ لگے کہ شاید میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں، بتایا دیا کرے۔ آپ کسی عالم آپ کو ملے، وقت ضائع کیے بغیر آپ ہدیہ دینا چاہتے ہیں، ان کی خدمت میں پیش کرو، فرمانا کر دیں۔ مجھے اس کا اندازہ ایک مرتبہ ہوا، اسلام آباد کے ہوٹل سے اترا، مجھے ایک دوست کا فون آیا، میں ان کا نام نہیں لیتا، بتائے کہ میرے بڑے بھائی امریکہ ہوتے ہیں اور اس نے کچھ رقم آپ کے لیے بھیجی ہے، تو مجھے بھائی نے کہا کہ آپ نے سرگودا جانا ہے، اب سرگودا جا کر آپ مولانا کو دے کر رقم آئے۔ میں نے کہا ویسے آپ سرگودا آئے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، لیکن اگر صرف اس لیے آپ نے آنا ہے تو آپ سرگودا آئے، میں اسلام آباد ہوٹل سے اترا ہوں، کشمیر ہائی وے پر ہوں، مجھے آپ کی مل لیں۔ دوسرے کہا کہ ہمارا اسی جگہ پہ آگے گھر ہے، تو میں نے کہا میں گھر آ جاتا ہوں۔ اب میں بھی اتنا تعجب ہوا، دوسرے کہ آپ کا وقت ضائع ہوگا، آپ مجھے بتائیں کہاں پر ہے؟ میں نے کہا میں فلاں جگہ سے نکلا ہوں، یہ فلاں پوچھے کی رپورٹ ہو، میں نے کہا تھوڑا سا آگے ہے، میں آپ کو مل جاؤں گا۔ یقین کرو مجھے اتنا تعجب ہوا، چہرے پر داڑھی بھی نہیں ہے، بالکل کلین شیو لڑکا ہے، پینٹ شرٹ کے اندر ہے، اور میں جتنی رقم اس کے ہاتھ میری سڑک کے اوپر دی اور کہتے ہیں جسمانی کی اجازت آپ تشریف لے جائیں۔ میں نے کہا کیوں؟ اور کہا کہ آپ آگے علم ہے، آپ کا وقت قیمتی ہے، دینے تو میرے پیسے تھے نا، آپ وہاں پر آتے پھر دیتا تو بہتر آپ میرے رقم امانت ہے، اپنا سفر جانے رکھیں۔ مجھے خواہش ہوگی کہ آپ کا وقت، مجھے خوشی ہوگی کہ آپ کا وقت پھنس گیا۔ آپ بتائیں بندے کو خوشی کتنی ہوتی ہے، لیکن ہماری صرف بالکل نہیں ہوتی ہے۔ مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب شیخ الحدیث اللہ ان کے اوپر میں برکت عطا فرمائے، دعا کریں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ حضرت یاد رحمت تشریف لائے، ایک طالب علم شاگرد کو ملا، انہوں نے کہا کہ استاد جی میری خواہش ہے آپ ہمارے گھر آئیں اور میں آپ کو دعوت کھلانا چاہتا ہوں، دعوت قبول کریں۔ مولانا عالم بھی ہے، ضریف الطبع بھی ہے اور بہت بڑے بھی ہیں، پر ماننے لگے کہ آپ ہماری دعوت کون سے کرنا چاہتے ہو، اعلیٰ، متوسط یا ادنا، بہترین قسم کی دعوت یا درمیانی یا بالکل گھٹیا قسم کی؟ اس نے کہا کہ آپ ان تینوں کا معنی بتا دیں تو میں پوری بتا سکتا ہوں میں کون سی دعوت کروں گا۔ اب ہمارے کی سب سے ادنا دعوت یہ ہے ہمیں گھر بلاؤ اور گھر بلا کر کھانا کھلاؤ، اس میں ہمارا وقت بہت بڑا ہوگا۔ اور درمیانی دعوت یہ ہے ہم یہاں بیان کے لیے آئے ہیں، آپ اپنے گھر سے کھانا پکا کر لے آؤ اور ہم ادھر ہی کھا لیں، وقت بچ جائے گا۔ اور سب سے اعلیٰ دعوت یہ ہے آپ ہمیں پیسے دے دو، ہم جیب میں رکھ لیں گے، جب ضرورت ہوگی استعمال کر لیں گے۔ آپ بتاؤ کون سی دعوت کرنی ہے؟ وہ چپ ہے، کیوں؟ اس کی ڈانٹ یہ تھی کہ گھر آئیں، پتہ چلے کہ فلاں حضرت ان کے گھر آئے، فلاں پتہ چلے فلاں بزرگ کے گھر آئے ہیں، تو بتاؤ اس کے اوپر بندے کو ملتا کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اللہ کے پیغمبر سے دعوت کیا، دعا کرائی ہے، دعا دی ہے۔ اکابر سے، اپنے بڑوں سے، اپنے والدین سے آپ دعائیں لینے کا اہتمام فرمائیں۔ دیکھیں آپ کے والدین آپ کو دعائیں کیسے دیتے ہیں۔ آپ رات یہاں جائیں گے، 11 بج جائے گی، گھر جاتے ہوئے کافی دیر ہو جائے گی، ابو جی کی صحت ٹھیک ہے الحمدللہ، اگر آپ کی صحت ٹھیک
صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ان کی اوقات کیا ہے اس حدیث میں کوئی مقبول نہیں ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور یہ حدیث مبارک تاریخ الجان کی صحابی کے اندر موجود ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ حضور پاک رات کو باہر تشریف لائے وصلی الناس اربعۃ کسی رکعتن لوگوں نے 24 رکعت پڑھی باؤ پر بسراستن اور نبی پاک نے 3 رکعت اوپر پڑھائے. 24 رکعت کا معنی 20 رکعت فرض اور 20 رکعت 4 رکعت فرض اور 20 رکعت تراویح یہ 24 بنتی ہیں اور اگر 3 رکعت اس کے اوپر بنتے ہیں. تو میں بتا ہی رہا تھا کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول ہے. لیکن اس میں یہ نہیں کہ وقتوں میں پڑھا تھا اور جن میں وقتوں کا تذکرہ ہے ان میں تعداد رکعت کا تذکرہ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد لوگ تراویح پڑھتے رہے لیکن پورا مہینہ تراویح کا اہتمام نہیں تھا اور یہ مسئلہ صحیح بخاری میں موجود ہے. حضرت امام بخاری باب قائم کرتے ہیں باب فضل من قام رمضان رمضان مبارک کی رات کو قیام کرنا. پہلے حضرت امام بخاری حدیث لائے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے من صام رمضان وقامہ ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے رات کو تراویح پڑھے اس کے سارے گزشتہ گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں. اس کے سارے گزشتہ گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں. اس طرح ایک مسئلہ سمجھنا اہل سنت والجماعت کا مسئلہ یہ ہے کہ یزید فاسق اور فاجر تھا. کیا مسئلہ ہے ذرا سمجھنا کیا مسئلہ ہے. یزید فاسق اور بعض کہتے ہیں یہ فاسق نہیں تھا. ہم تو پوچھو دلیل کیا ہے. کہتے دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ جو بندہ کچھ تو دنیا کے جہاد کے اندر شریک ہوگا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے اور یزید بھی کچھ تو دنیا کے جہاد میں شریک تھا اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے. جب سارے گناہ معاف ہیں تو پھر یزید فاسق کیسے ہے. ذرا میں جواب دینے لگا ہوں اور میں نے جواب دے دیا اگر آپ نے توجہ کی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رمضان کا روزہ رکھے اور رات کو تراویح پڑھے اللہ اس کے سارے گناہ پچھلے ہی اگلے. تو اگر رمضان کا روزہ رکھ لیں اور شوال سے نماز بھی چھوڑ دیں تو کیا جگہ بہت بےکار لیے کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا رمضان کا روزہ رکھے تو گناہ معاف ہو جائیں گے. رمضان کا روزہ رکھا تو نہیں کیا آپ کہیں گے اس کا مطلب یہ تھا کہ پچھلے گناہ معاف ہوں گے. اس کا معنی یہ نہیں کہ اگلے گناہ معاف ہوں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کچھ تو دنیا کے جہاد میں شریک ہوگا اللہ اس کے گناہ معاف کر دیں گے. بعد والے یا پہلے والے. اور ہم لوگ یزید کو فاسق کہتے ہیں پہلے گناہوں کی وجہ سے بعد والوں کی وجہ بعد والوں کی وجہ سے کہ یزید فاسق ہے. اس حدیث کا جواب دے رکھیے. اس کے بعد امام بخاری فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزر گیا صدیق اکبر کا دور آ گیا. لوگ الگ الگ جماعت پڑھتے رہے تراویح کی جماعت کا مکمل اہتمام نہیں تھا. 3 یہاں کھڑے ہیں 5 وہاں کھڑے ہیں 10 وہاں کھڑے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور آیا. کسی بخاری میں روایت ہے عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں القاری سے مراد قرآن کا قاری نہیں ہے. القاری سے مراد قبیلہ کارا والا. عبد الرحمن بن عبد کے قبیلے کا نام تھا کارا اس لیے ان کو قاری کہتے ہیں. عبد الرحمن بن عبد القاری فرماتے ہیں عمر کے ساتھ میں نکلا اور باہر مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں دیکھا فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ. لوگ الگ الگ ٹولیوں کی صورت میں چھوٹی چھوٹی تراویح کی جماعت کرا رہے تھے. عمر فرمانے لگے جو جماعت بلائے اللہ قائم واحد لگان امثل. اگر میں ان لوگوں کا ایک امام مقرر کرا دو اور سب کو یہ کہہ دو اس ایک کے پیچھے تم تراویح پڑھا کرو اور چھوٹی چھوٹی جماعتیں چھوڑ دو تو یہ بہت بہتر ہوگا. لہٰذا یہی بہتر ہے. اگلی رات آئے فاروق اعظم نے فرمان جاری کر دیا کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں مت کراؤ. ابی بن کعب کو امام بنا دیا اور فرمایا ابی بن کعب تمہیں جماعت پڑھائیں گے اور تم سب نے ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. اب ابی بن کعب کتنے پڑھاتے تھے. مسند احمد بن بدی کے اندر روایت موجود ہے. عمر نے فرمایا ان الناس یصومون النهار لوگ دن کو روزہ رکھتے ہیں ولا يحسنون ان يقرؤوا اور وہ سب لوگ اچھی طرح قرآن نہیں پڑھ سکتے مطلب قراءت قرآن آ رہی ہے. اے بھائی اگر تم رات کو تراویح میں قرآن سنا دیا کرو تو بہت اچھا ہوگا. حضرت ابی بن کعب کہنے لگے هذا لم يكن حضرت یہ پہلے تو نہیں تھا پر میں قد علمت میں جانتا ہوں لیکن احسن لیکن بہتر یہ ہے کہ تم ان کو جماعت کرا دیا کرو. پھر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جماعت شروع کرائی فصلى بهم 20 رکعت تو 20 رکعت تراویح پڑھاتے اور لوگ ان کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے امر
زید کون ہے؟ زید بن علی بن حسین بن علی. حضرت علی کے پڑپوتے اتنا یاد رکھ لیں گے. حسین بن علی نہ زید بن حسین بن علی بن حسین بن علی. حضرت علی کے پڑپوتے. علی کے بیٹے کا نام حسین تھا, حسین کے بیٹے کا نام علی تھا, اس علی کے بیٹے کا نام زید تھا. ان کی کتاب کا نام ہے مسند الامام زید. اس کتاب میں امام زید فرماتے ہیں عمل الذی یصلی بالناس یصلی بالناس فی رمضان صلاۃ القیام. جو آدمی رمضان مبارک میں رات کی تراویح پڑھا کرتا تھا, علی المرتضیٰ نے حکم دیا ان یصلی بہم 20 رکعۃ, لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھایا کرو. ویسلم فی کل رکعتین, ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا کرو. ویراکم فیما بین کل 4 رکعات, ہر 4 رکعت تراویح کے بعد ان لوگوں کو وقفہ دیا کرو. کیوں؟ فیأتی الحاجہ, ضرورت مند آدمی چلا جائے, ضرورت کو پورا کرے, باقی سب کو یتمتع رجل, اور پھر وضو کرے اور نماز میں شریک ہو جائے, اور آخر میں ان کو وتر پڑھا دیا کرو. علی المرتضیٰ نے حکم دیا تھا امام مسجد امام تراویح کو کہ تم 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا کرو. اب میں کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تراویح 20 رکعت ثابت. حضرت پیغمبر کے خلیفہ حضرت عمر, حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ راشد کا فیصلہ ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھنی چاہیے. ان خلفائے راشدین کے بعد جو پوری دنیا میں آگے زمانہ چلا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا, صحابہ کا مفہوم کیا تھا؟ وہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے. حضرت ابی بن کعب کے بارے میں ہے کان ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان ب20 رکعۃ ویوتر بثلاث بالمدینہ. حضرت ابی بن کعب مدینہ منورہ میں تراویح 20 رکعت پڑھایا کرتے اور بھی ترتیب پڑھایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کان ابن مسعود یصلی بنا فی شہر رمضان فیقترب علیہ لیلا. یہ تراویح کتنے پڑھاتے؟ کان العامش قال, امام عامش فرماتے یصلی ب20 رکعۃ. عبداللہ بن مسعود کا عمل یہ تھا, یہ 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے. آپ کہیں گے ممکن ایک صحابی کا عمل ہو, ممکن ہے 2 کا عمل ہو. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سیاستہ کی کتاب ہے جامع ترمذی فرماتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اکثر اہل العلم علامہ رویہ عن علی و عمر وغیرہما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 20 رکعت اکثر اہل علم کہتے ہیں تراویح 20 رکعت پڑھنی چاہیے, کیونکہ حضرت علی سے بھی یہ ہے, حضرت عمر سے بھی یہ ہے, اور ان کے علاوہ پیغمبر کے صحابہ کا معمول یہ تھا وہ تراویح 20 رکعت پڑھا کرتے تھے. حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں اجمع الناس اجمع الصحابۃ علی ان التراویح 20 رکعۃ. پیغمبر کے صحابہ کے اس بات کی اجماع ہے کہ تراویح 20 رکعت پڑھے. اجماع کا معنی اتفاق ہے, گویا کہ نبی پاک کے سارے صحابہ اس بات پر متفق ہے تراویح کتنی پڑھنی چاہیے؟ 20 پڑھنی چاہیے. امام ابو بکر کاسانی رحمۃ اللہ علیہ بطار الصنائع میں تعریف فرماتے ہیں, آپ حضرات نے شاید سنا ہوگا ہر کتاب لکھنے کا خاص واقعہ اور خاص سبب ہوتا ہے. امام ابو بکر کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بطار الصنائع کتاب 2 لکھی ہے. مصر میں ایک بہت بڑے فقیر, بہت بڑے محدث اور بہت بڑے عالم تھے. ان کی بیٹی بھی بہت بڑی عالم تھی, ان کا نام تھا فقیہ فاطمہ. بادشاہ نے ان کے والد کو پیغام میں نکاح بھیجا اپنے بیٹے شہزادے کے لیے. اپنی فقیہ فاطمہ عالمہ بیٹی یہ تو میرے شہزادے کو دے دو. تو بادشاہ نے بیٹی سے پوچھا, اس نے کہا میں نے علم جو پڑھا ہے وہ کسی شہزادے کے لیے نہیں پڑھا, میں نے علم اس لیے پڑھا ہے کہ میرا نکاح کسی عالم دین کے ساتھ کرو. انہوں نے کہا تمہاری شرط کیا ہے؟ میں کس بنیاد عالم ہوں جس سے تمہارا نکاح ہو؟ فقیہ فاطمہ کتنی بڑی فقیہ تھی آپ اس سے اندازہ کرنا. انہوں نے کہا جی آپ مصر میں اعلان کر دو, علماء کتابیں لکھے, اور جس کی کتاب مجھے پسند آئی اس کے ساتھ میرا نکاح کر دو. فقیہ فاطمہ کے کہنے پہ انہوں نے اعلان کیا تو 1000 کتابیں لکھی گئی. ان میں امام ابو بکر کاسانی کی کتاب بطار الصنائع فقیہ فاطمہ کو پسند آئی تو باپ نے اپنی بیٹی کے لگا اس کو کسی کر دیا. اور جب مصر میں فتویٰ آتا تھا تو 3 دستخط ہوتے, فقیہ فاطمہ, ابو بکر کاسانی اور فقیہ فاطمہ کے بارے کے. یہ 3 دستخط کا فتویٰ چلتا تو لوگ کہتے فتویٰ بہت معتبر ہے کیونکہ اس پر فقیہ فاطمہ اور ابو بکر کاسانی کے دستخط بھی موجود ہیں. اتنی یہ بڑی خاتون تھی. خیر امام ابو بکر کاسانی فرماتے ہیں فصحیح قول العامہ لما رویہ ان عمر جمع صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی بن کعب فصلی بہم فی کل لیلۃ. ہر رات ان کو 20 رکعت تراویح پڑھائی. ولم یمکن علی احد فکان اجماع منهم علی ذلک. صحابہ کے دور میں ابی بن کعب 20 رکعت تراویح پڑھ رہے, حضرت عمر کا فیصلہ تھا اور کسی ایک صحابی نے بھی انکار نہیں کیا.
اس سے پتہ چلا کہ تمام صحابہ کے جمع ہے کہ تراویح 20 رکعت پڑھنی چاہیے. تو دلائل کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ نمبر 1 نبی کا امر، نمبر 2 خلیفہ راشد کا فیصلہ، اور نمبر 3 صحابہ کے اجماع. بولیے نمبر 3 صحابہ کا اجماع. میں دلائل گنواتا کیوں ہوں؟ میں نے دلائل کو تھوڑا سا تبصرہ کرنا ہے. جب وہ تبصرہ سنیں گے آپ کو دلیل کی طاقت اور قوت کا اندازہ ہوگا. پہلے دلیل نمبر 4 سے بات کرنا ہے. نمبر 4 دلیل مکہ مکرمہ میں ایک عالم گزرے ہیں، ان کا نام ہے محمد علی صابونی. ان نے کتاب لکھی ہے تراویح قربان کے. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اس کتاب کا نام الہادی النبوی الصحیح فی صلاۃ التراویح کتاب لکھی ہے. اور ایک مدینہ منورہ کے قاضی گزرے ہیں، ان کا نام ہے شیخ عطیہ سالم. انہوں نے کتاب لکھی ہے التراویح اکثر من الف عام. ان دونوں حضرات نے ثابت کیا ہے کہ خلافت راشدہ کے دور سے لے کے آج کے دور تک سعودی عرب میں حرمین مکرمین میں ہمیشہ 20 رکعت تراویح بھی ہوتی رہی ہے. تو وہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں حرمین کا متواتر عمل یہ ہے کہ تراویح 20 رکعت ہونی چاہیے. کون سا عمل ہے یہ؟ متواتر کا معنی سمجھ گئے؟ متواتر کا معنی جو تسلسل کے ساتھ آیا ہو اور نقل کرنے والے اتنے زیادہ ہو کہ جن کا کوئی بندہ انکار نہ کر سکے. یہ حرمین کا متواتر عمل ہے. توجہ رکھنا. کتنے دلائل ہو گئے؟ بولیے کتنے؟ نمبر 1 حضور کا عمل، نمبر 2 خلیفہ راشد کا فیصلہ، نمبر 3 صحابہ کا اجماع، نمبر 4 حرمین کا متواتر عمل. بولو نمبر 4 حرمین کا متواتر عمل. توجہ رکھنا. نمبر 5 لفظ تراویح خود اس بات پہ دلیل ہے کہ تراویح ہوتی ہی تو ہے جو 8 رکعت سے زائد. 8 رکعت کو تراویح کہتے ہی نہیں. آپ کو یہ وہ کیسے؟ عربی زبان میں 3 لفظ ہیں. نمبر 1 ترویہ، نمبر 2 ترویہ خان، نمبر 3 تراویح. ترویہ کسے کہتے ہیں؟ 4 رکعت تراویح کے بعد جو وقفہ کرے اسے ترویہ کہتے ہیں. ترویہ خان کا معنی 2 ترویح ہے، 4 کے بعد وقفہ، پھر 4 کے بعد وقفہ. اور تراویح کا معنی یہ کم از کم 3 وقفے بنتے ہیں. تو 3 وقفے تبھی بنیں گے جب کم از کم 12 پڑھے. 8 کے بعد تو 3 نہیں بنتے، 2 بنتے ہیں. اگر واحد ہو اس کو 1 کہتے ہیں، اگر تسنیہ اسے 2 کہتے ہیں. اور جمع کے کم از کم فرد کتنے ہوتے ہیں؟ 3. تو 4 تراویح کے بعد 1 ترویہ، 4 رکعت تراویح. اگر 2 ترویح ہو تو 8 رکعت تراویح. اگر 3 ترویح ہو تو کم از کم 12. تو تراویح بنتی ہی تب ہے جب 8 سے زائد ہو. 8 مانے تراویح بنتی ہی نہیں. 8 مانے تو تراویح بنتی ہی نہیں. بات سمجھ آ گئی؟ میں اس کو یوں سمجھاتا ہوں. آپ بتائیں رجل کا معنی کیا ہے؟ ایک آدمی. یہ تو دنیا دار بھی سمجھ. رجل کا معنی اور رجلان کا معنی 2 آدمی. اور رجال کا معنی 3 نہیں. رجال کا معنی کئی، یعنی 2 سے زائد. آپ بتاؤ اگر بندے 2 ہو تو رجلان کہیں گے رجال کہیں گے؟ بولو نا. بالکل اسی طرح اگر تراویح 2 تراویح ہوتے انہیں تراویح کہتے ہی نہیں ہے. تراویح بنے ہی نہیں تھا کہ جب کم از کم تراویح ہے 3 بنے. کم از کم کتنے بنے؟ آپ خلاصہ یاد رکھیں. 20 رکعت تراویح میں دلائل کتنی ہو گئی؟ بولو نا. 5. نمبر 1 حضور کا عمل، نمبر 2 خلیفہ راشد کا فیصلہ، نمبر 3 اجماع صحابہ، نمبر 4 حرمین کا متواتر عمل، حرمین کا متواتر عمل، نمبر 5 لفظ تراویح، نمبر 5 یہ دلائل آپ رکھ لو گے نا تو کتنے دلائل ہو گئے؟ نمبر 1 حضور کا عمل، نمبر 2 خلیفہ راشد کا فیصلہ، نمبر 3 صحابہ کا اجماع، نمبر 4 حرمین کا متواتر عمل، نمبر 5 لفظ تراویح. اب بات کر سمجھ میں جو 5 دلائل یہ کیوں؟ نمبر 1 اللہ کے نبی کا عمل. اس پر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، من تمسک بسنتی علیکم بسنتی. یاد آ گئی؟ من احیا سنتی لقد کان لکم فی رسول اللہ. قرآن ہے. پیغمبر کے عمل کو تو آپ نے اپنانا ہے، نبی کی سنت کے بارے میں دوسری رائے نہیں ہے. نمبر 2 خلیفہ راشد کا فیصلہ. یہ ہم نے کیوں نقل کیا؟ اس لیے کہ آج ایک مولوی کچھ کرے گا، دوسرا کچھ کہے گا تو لوگ پریشان ہوتے ہیں. بھئی اس مسئلے میں مولوی کے خلاف ہم کیا کریں؟ ہم نے کہا پریشان نہ ہو، اس کا اللہ کے نبی سے پوچھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں تو میں عائش منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا. اگر تمہیں میرے دین میں اختلاف نظر آئے فعلیکم بسنتی وسنت
تو لمبی بحث کر دیں گے، تھوڑی سی بات سمجھنا۔ نمبر 1 اجماع کا منکر کون ہے؟ سب سے پہلا اجماع کا منکر کون ہے؟ نمبر 2 منکر اجماع کا مزاج کیا ہے؟ نمبر 3 منکر اجماع کا علاج کیا ہے؟ نمبر 4 منکر اجماع کی سزا کیا ہے؟ کتنی باتیں؟ بولو کتنی باتیں؟ نمبر 1 سب سے پہلا اجماع کا منکر کون ہے؟ نمبر 2 منکر اجماع کا مزاج کیا ہے؟ نمبر 3 منکر اجماع کا علاج کیا ہے؟ نمبر 3 منکر اجماع کی سزا کیا ہے؟ چاروں قرآن میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اسجدوا لآدم، میرے آدم کو سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا۔ اجماع ہو گیا؟ بولو نا اجماع ہو گیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا۔ تو سب سے پہلے اجماع کا انکار کس نے کیا؟ بولو کس نے کیا؟ قرآن کہتا ہے ابا انکار کیا، تو میں نے کہتا قرآن کہتا ہے سارے فرشتوں کا اجماع ہوا، ابلیس نے انکار کیا۔ تو دنیا میں سب سے پہلا اجماع کا منکر کون ہے؟ ابلیس۔ ابلیس توجہ کرنا، اور منکر اجماع کا مزاج کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر اور تکبر کیا۔ تو جو بندہ اجماع کا منکر ہوگا اس میں 2 بیماریاں ضرور ہوگی۔ نمبر 1 تمہاری بات کو مانے گا نہیں، نمبر 2 تمہارے سامنے اکڑے گا، تکبر کرے گا۔ کیا کرے گا؟ بولو کیا کرے گا؟ آپ اس طرح مسجد میں آ کر نماز پڑھتے دیکھنا، اگر ٹوپی ہوگی تو بھی اتار دے گا، اگر گردبان ہوگا تو کھول دے گا، ٹانگیں ٹانگ ہوگی تو چوڑی کر لے گا، اور داڑھی کو خارج کرنا شروع کر دے گا۔ کوئی کیا کرتا ہے؟ کوئی مسجد میں نماز کے لیے آیا ہوں، لوگ کہتے ہیں بزرگوں کا حیا نہیں کرتا، میں کہتا ہوں یہ تو مسجد میں آ کر خدا کا حیا نہیں کرتا۔ یہ کس کا حیا نہیں کرتا؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے بتاؤ ننگے سر آنا ادب ہے یا بے ادبی؟ تو بے ادب ہے، اور کس کا؟ خدا کے سامنے، خدا کے سامنے عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو منکر اجماع کا مثال کیا؟ نمبر 1 انکار کرتا ہے، نمبر 2 تکبر، تمہاری بات کا انکار کرے گا، نہیں مانے گا، بات ٹھیک ہوگی تب بھی نہیں مانے گا۔ تم آزما کر دیکھ لینا، بات ٹھیک ہوگی، دلیل بخاری کی ہوگی تو پیش کرو، نہیں مانے گا۔ اور کوئی جواب نہ بن پڑنا، کہے گا میں ویب کے دساں گا، میں تحقیق کرا گا، میں اپنے مولوی کو پوچھا گا، تو آئی گل منگے کھڑی آپ ہزار من بازما کر لیں۔ آپ نمبر 1 انکار کرے گا، نمبر 2 اچھا اس کا علاج کیا ہے؟ توجہ کرنا، علاج اللہ رب میں اسجدوا لآدم، میرے آدم کو سجدہ کرو۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے پوچھا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس میں نے کہا سجدہ کرو، تو نے کیوں نہیں کرتا؟ ابلیس نے دلیل لی ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ نے آدم سے بہتر ہو، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ بہتر ہونے کا مطلب کیا؟ آگ اوپر جاتی ہے، مٹی اوپر سے نیچے آتی ہے، تو نے کہا میں افضل ہوں، یہ ادنا ہے، بلا اعلیٰ کو ادنا، اعلیٰ ادنا سے جب تو کرے گا۔ تو ابلیس نے دلیل دی کہ نہیں؟ بولو نا، اللہ نے دلیل کا جواب دیا، اللہ نے ابلیس کو دلیل کا جواب دیا؟ بولو کسی علم میں تو مجھے بتا دو، ہو سکتا ہے مجھے نہ پتا۔ اللہ نے دلیل کا جواب دیا، فرمایا اخرج، نکل جا، نکل جا یہاں سے۔ کیوں؟ ادھر ملائکہ کا اجماع ہے، تو اس کے خلاف دلیل دیتا ہے، نہیں سمجھ؟ ادھر ملائکہ کا اور تو ان کے خلاف، معلوم ہوا کہ منکر اجماع کا مزاج یہ اخرج، نکل یہاں سے، شاباش نکل جا، تمہاری مسئلہ کا مسئلہ ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ گال کے سنو نا، میں نے کہا اس کی بات کیا سنیں، منکر اجماع کی تو خدا نے بات نہیں سنی، ہم کیسے سنیں؟ تو بات سمجھ آئی؟ منکر اجماع کا علاج کیا ہے؟ بولو نا، ہمارے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ نہیں تو سارا نے توڑ آیا، 7.5 بڑے مجھے لگا گئے، کیا کہ سوال کر؟ میں نے کہا کیا سوال ہے؟ جب منکر اجماع ہے اس کی سزا علاج تو بس حل کر دو۔ انبیاء کی حیات میں اجماع ہے، جو نہیں مانتا تو پھر آپ سے کیوں ہمارے ساتھ چمٹے پڑے ہوتے؟ بات سمجھ آ گئی؟ تو منکر اجماع کا علاج بولو نا، اور اجماع کے مقابلے میں دلیل نہیں سنتے۔ میری بات اچھی طرح سمجھو، التمہید میں امام ابن عبد البر نے لکھا ہے، فرماتے ہیں الاجماع، ابن عبد البر نے تمہید میں لکھا ہے، فرماتے ہیں الاجماع علی معناه ما یغنی عن الاسناد فیہ، جب کسی مسئلے پر اجماع ہو جائے وہ سند کا محتاج نہیں ہوتا۔ مولا علی قاری مرقات سے مشکات میں لکھتے ہیں قال عطا الاجماع اقوی من الاسناد، ایک طرف
सनद हो, एक तरफ इजमा हो। सनद को नहीं देखते, इजमा को देखते हैं। सनद को नहीं देखते, किसको देखते हैं? इजमा को। वो बहस सनद की करेगा, तेरे पास इजमा मौजूद है, इजमा के मुकाबले में सनद को कभी नहीं देखते। तो इजमा के मुनकर का इलाज क्या है? और वो निकलता हो जो इसके मुकाबले में इजमा पेश करना, कहते हैं इजमा तो नहीं है, मेरे पास एक हदीस है। हमने कहा तुमने इजमा किया है, क्या इन हदीसों को वो नहीं जानते थे? इजमा पेश कर। नंबर 4, मुनकर इजमा की सजा भी कुरान में है। हमें ये शादी के रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम। अल्लाह फरमाता है 2 सजाएं दूंगा जो इजमा को नहीं मानेगा। नंबर 1, दुनिया में हिदायत नहीं दूंगा और मौत के बाद जन्नत नहीं दूंगा। दुनिया में शरारत मिलती है और मौत के बाद गुमराही मिलती है, मौत के बाद जहन्नम मिलती है। दुनिया में बोलो, दुनिया में शरारत और मौत के बाद, ये मुनकर इजमा की सलाह है। तो बताओ, मुनकर इजमा का मैंने मिसाल बताया, उसको नहीं मानना चाहिए। आप लोग पता क्या कहते हैं? मुझे बहुत ताज्जुब होता है, कहते हैं उस्ताद जी आपने हदीस दी, हमने बताई है और फिर भी नहीं मानता, बड़ा ताज्जुब है। हमने बुखारी खोल के दी है और फिर भी नहीं मानता, बड़ा ताज्जुब है। मैं तो बात बताओ, अगर कोई औरत टेढ़ा काम करे तो ताज्जुब होना चाहिए? कोई औरत टेढ़ा काम करे ताज्जुब होना चाहिए? बोलो ना, क्यों? औरत का मिजाज है, पसली से बनी है, मुस्लिम की नहीं होती है। ताज्जुब कब होगा? जब औरत को काम सीधा करे। औरत सीधा काम करे कि ताज्जुब है, और औरत टेढ़ा काम करे तो ये, बोलो ना, ये ताज्जुब की बात फितरत है। कोई मुनकर इजमा का मिजाज है कि इनकार करना, अगर मान ले तो ताज्जुब कर, न माने तो उसकी फितरत है, न माने तो उसकी, और मान ले तो मुझे ताज्जुब से फोन करो, वो सारी बड़े ताज्जुब लाके मार गया। ताज्जुब इसके मान लेने पर है, ताज्जुब इनकार करने पर नहीं है। मैं इसलिए अपने उलमा से कहता हूँ, अगर ये आपको कोई मसला खुल जाए ना, शायद सदर हो जाए, तो फिर तुम्हें कभी काम करने में उलझन हो। ये उलझन कर नहीं मनते, नहीं मनते, मैं क्या मनने की वो मुनकर इजमा है, मुनकर इजमा का मिजाज ही ना मानना है। इब्लीस ने जन्नत देखी है कि नहीं? बोलो ना, ज्यादा गर्मी लग रही है। इब्लीस ने जन्नत देखी है कि नहीं? माने तो देख कर भी ना माने, ये मुनकर इजमा का मिजाज है। आप कहते हैं हदीस दिखा दी फिर भी नहीं मानता, भाई मुनकर इजमा है। मुनकर इजमा होते हुए जो देखे तब भी न माने, देख कर भी न माने तभी तो मुनकर इजमा है। अगर मान लिया तो मुनकर रहा गया थे। अल्लाह में बात समझ ली तो ठीक है। तो 20 रकात तरावी में सहाबा का, बोलो ना, सहाबा का आप सनद की जरूरत है? जरूरत नहीं है। इजमा है, आप सनद को क्या देखना? नंबर 4, हरमैन का मुतवातिर अमल। हरमैन का मुतवातिर के बारे में उसूल याद रखना। इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह मुक़द्दम फ़िक्र में उसूल दिया है। फरमाते हैं इब्न हजर मुतवातिर के बारे में, फरमाते हैं मुतवातिर वो चीज़ होती है, और मुतवातिर ला युबहसु अन रिजालिही, मुतवातिर की सनदों से बहस नहीं करते, मुतवातिर की सनद से बहस नहीं करते, और यजिब बिही अमलु मिन गैरि बहस, बगैर बहस के मुतवातिर को मान लेते हैं। मुतवातिर पे बहस करना ये उसूल हदीस के खिलाफ। और अब मैं हदीस पे बात करूं, मुतवातिर पे क्या बहस करनी है? तो हरमैन का अमल मुतवातिर है या नहीं? बोलो ना, मुतवातिर का माना क्या है? इसको नकल करने वाले कितने लोग हों कि जिनका झूठ पे जमा होना नामुमकिन हो, इसे कहते हैं मुतवातिर। मैंने दारुल मूसा बयान किया तो बयान के बाद एक आदमी की चिट्ठी आ गई। वो चिट्ठी में लिखने लगा कि मौलाना साहब ये जो तुम्हारी फिक्र हनफी है ये इमाम आज़म अबू हनीफा से साबित नहीं, अगर तुम सनद के साथ साबित कर दो हम तुम्हारे मसले को कबूल कर लेंगे। और यही तुम्हारे मौलवी साहब आएंगे, चाबी जेब से निकालेंगे गाड़ी की, और गाड़ी की चाबी निकाल कर कहेंगे कि देखो मैं चाबी निकाल कर कह रहा हूँ, ये जो हनफियों के मसले है ना फिक्र हनफी, अगर ये फिक्र हनफी सनद के साथ इमाम हनीफा साबित करते हैं, मैं अपना मसला छाड़ देंगा, गड्डी तो उनके नाम में दे देंगा। मालूम समझते हैं इसका तो बहुत बड़ा इल्म है, इतना बड़ा चैलेंज। फिर फोन करते हैं उस्ताद जी चैलेंज आ गया, मुझे तो दिलचस्पी थी कि तुम अपनी फिक्र अपने इमाम से सनद से साबित कर दो। मैंने कहा यार मुझे ये बता, ये जो तूने शर्त लगाई है अपनी फिक्र के मसले इमाम से सनद से साबित करो तो मैं हनफी हो जाऊंगा। अगर कोई ईसाई शर्त लगा दे, मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूँ, अलहम्द से लेकर वन्नास तक सारा कुरान अपने नबी से
सलाम फेरते, फिर हजरत 4 रकात पढ़ा करते, नदी कितना लंबा, क़याम कितना खूबसूरत होता, सुम्मा युसल्ली सलासा, फिर 3 वितर पढ़ा करते। कहते अपनी आयशा फरमा रही है कि नबी का अमल आपका है, आपने फौरन दलील का जवाब देना है, कह रहे हैं ये दलील तेरी नहीं, ये दलील हमारी है, क्योंकि अपनी आयशा फरमाती है हजरत पूरे साल में 8 नफल और 3 वितर पढ़ती थी, तो तरावी की सिर्फ रमजान में होती है, रमजान के अलावा होती ही नहीं है। पता ये चला अम्मी आयशा तरावी नहीं बताती, अम्मी आयशा तहज्जुद बता रही है जो रमजान के अलावा भी है और रमजान में भी है, और तहज्जुद आप होते हैं तरतीब होते हैं, तहज्जुद आप होते हैं वितर। तो बताओ ये दलील हमारी है या उनकी? दलील हमारी है, फिर तो तुम्हारे खिलाफ करता है और फिर कहता है मेरे खिलाफ बुखारी की हदीस, मेरे पास बुखारी की हदीस है, ये बुखारी की हदीस जरूर है लेकिन हमारी दलील है उनकी दलील ये कतल नहीं बनती। इस वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को किताब तहज्जुद बाब क़ियाम नबी बिल्लैल फी रमज़ान कबीर ही किताब लाए हैं। इमाम बुखारी इस हदीस को तहज्जुद के बाब में लाए हैं, तहज्जुद के बाद तो हदीस तहज्जुद की थी, तभी तो इमाम बुखारी तहज्जुद में लाए कि यार मुक़ल्लिद कहेगा कि नहीं जी ये तहज्जुद के लिए तरावी की है, पूछो दलील क्या है, कहते तुम कहते हो इमाम बुखारी तहज्जुद के बाब में लाया, इमाम बुखारी इसको क़ियाम रमज़ान तरावी के अंदर भी दोबारा फिर लाया बाब फजल रमज़ान में। हम कहते हैं इमाम बुखारी हमारी बात करते हैं, हम कहते हैं इसको 11 महीनों में भी पढ़ना है और रमज़ान में तरावी के बाद भी पढ़ना है। इमाम बुखारी पहले इस हदीस को तहज्जुद के बाद लाए हैं, फिर इस हदीस को क़ियाम रमज़ान में लाए हैं, ऊपर हदीस तरावी की लाए हैं और बाद में तहज्जुद की लाए हैं। तो इमाम बुखारी बताना चाहते हैं कि तुमने तहज्जुद रमज़ान के अलावा भी पढ़ना है और रमज़ान में भी पढ़ना है, रमज़ान में पहले तरावी पढ़नी है और फिर आखिर में तहज्जुद पढ़ना है। ये तो इमाम बुखारी हमारी बात करते हैं, तुम्हारी बात कैसे की है? तो दलील समझ आ गई। इसके 2 जवाब और जी में रखो। इमाम बुखारी कहते हैं अम्मी आयशा ने फरमाया अब वो 4 पढ़ते, फिर 4 पढ़ते, फिर 3 वितर पढ़ते, तो तरावी 4 होती है 2 होती है। अम्मी आयशा 4 फरमा दिए, पता चला तहज्जुद तरावी नहीं है कि वो तहज्जुद नफल है, चाहे तो 4 पढ़ ले चाहे तो 2 पढ़ ले। अच्छा नंबर 2 बात समझे, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा घर में होती थी या मस्जिद में? तो ये घर का अमल है या मस्जिद का? तो बताओ तरावी मस्जिद में या घर में? अच्छा तीसरी बात समझे, तरावी जमात के साथ या अकेले? और अम्मी आयशा का अमल अकेले थे जमात के साथ, तो पता चला अम्मी आयशा नबी का तहज्जुद बता रही है। फिर आखिरी बात आप कह दो भाई अगर तुम्हारी बात मान के ले तो इसमें अगर 8 रकात के साथ वितर में 3 बनते हैं और तुम कहते हो 8 तरावी और 1 में किधर, तो एक वितर न हुआ ना। अम्मी आयशा फरमाती है 1 नहीं बल्कि 3 बनते हैं, तो दलील हमारी बनती है कि तहज्जुद 8 है और वितर 3 है। तहज्जुद 8 और वितर 3। तवज्जो उनकी दूसरी आखिरी दलील से बात फरमाएं, मैंने खुलासा कर दी है। आखिरी दलील क्या है? वो कहते हैं जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु से सही हदीस में साबित है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकात तरावी पढ़ाई है, 8 रकात पढ़ाई है। सही हदीस मौजूद है, आप सनद में बहस न करो, वो ये हम मान लेते हैं 8 पढ़े फिर क्या होगा, अगर तुम 8 पढ़ाई है तो 2 नहीं पढ़ते। आप कहना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु से 2 हदीस है, तवज्जो एक हदीस 20 की है और एक 8 की है। कितनी हदीसें हैं? दोनों में कितनी है? एक 8 की और एक। अच्छा आप अमल 8 वाली पर करें, हम 20 वाली पर करें। इसके इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने बाबुन मन ला यक़्तउ सलात शैअन बाब कायम किया है। इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं बाब ला मुसैद al-मुहर्रम, ये आराम के लिए नहीं, मैं हवाले इसमें देता हूँ सारी इसको दुनिया नोट करें, बाकी बाकी में तर्जुमा करूंगा। इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं इज़ा तनाज़ल ख़बरान अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर एक मसले पर अल्लाह के नबी से 2 हदीसें आ जाए, हम अमल किस पे करेंगे? फरमाते नज़र इला मा अमिला बि असहाब बाद, हम ये देखेंगे पैगंबर के जाने के बाद सहाबा ने अमल किस पे किया था। जिसको सहाबा ने लिया हम भी ले लेंगे और जिसको छोड़ दिया हम भी छोड़ देंगे। हमने मान लिया अल्लाह के नबी से हदीस 8 वाली भी है, नबी से अमल 20 वाली भी है, लेकिन सहाबा ने 8 को छोड़ दिया और 20 को लिया, तो जिसको सहाबा ने छोड़ा हमने भी छोड़ा, जिसको सहाबा ने लिया हमने भी लिया। आखिरी अमल कौन सा, 8 वाला या 20 वाला? ये कौन बताएगा? बताओ मैं कौन बताएगा? तो सहाबा किस अमल को लेकर चले हैं? अल्लाह आप सबको बात समझने की तौफीक की बात फरमाए। तो हमारी दलाइल में कितने बयान किए? याद रखो मैं बात पर बात हो कितने दलाइल? अल्लाह आप सबको अपने दलाइल पर अमल की तौफीक की बात फरमाए। एक बात समाप्त फरमाए, मैं 12 अपने साथ गुजारिश करता हूँ, ये हमारे तरबीती जमात एकदम मुनक़िद होते हैं, ये हमारे अपने हज़रात के लिए, किन के लिए? अपने हज़रात के लिए हम अपने दलाइल देते हैं, उस पर बहस भी करते हैं, अपनी आपको मुतमिन करते हैं। अगर कोई आदमी परेशान हो उसको कतई से परेशान नहीं होनी चाहिए। जब हमारी मस्जिद है तो अपने मसले पर दलाइल देंगे नहीं देंगे, हमें दलाइल देनी चाहिए। मैंने एक मुख्तसर साहब की खिदमत में ऐलान करना है, हम
کوئی فرقہ واریت، کوئی مخالف غلط کچھ بھی نہیں. خلاصہ صرف کیا ہے، ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں اور ہماری 20 رکعت تراویح کے دلائل کیا ہے. اپنے دلائل کو بندہ نوٹ کر سکتا ہے نا. ہماری خواہش ہے اللہ اس کو قبولیت عطا فرمائے، ہماری خواہش ہے، ہمارے اس بات کو کہیں اللہ بہتر جانتا ہے. گزشتہ سال سے گزشتہ سال یہی کتاب کتابچہ جو یہاں کانفرنس یہ لگا ہوا ہے یا مسجد میں ہوگا، ورنہ ہمارے ملک کے لیے کانفرنس کی صورت جان ہوئی ہے. آپ اندازہ فرمائیں گے بحرین میں لڑکوں نے اسی کتابچے کو جو کانفرنس کی صورت میں پوسٹر ڈاؤن لوڈ کیا اور اس کو چھپایا اور بحرین کی مساجد میں لگایا. اور یہی وہ تھا جس کو کینیڈا سے مجھے احباب نے فون کیا، ہم نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے اور کینیڈا میں چھپا کے اس کو مساجد میں لگایا ہے. ایک ساتھی مجھے کہنے لگے اس کا انگلش میں ایک ساتھی ترجمہ کر کے نیٹ کے اوپر عام کر دیا ہے. ہماری خواہش ہے ہمارے اپنے دلائل ہر نمازی کے پاس جانے چاہیے. آپ کا کیا کہنا ہے؟ جانے چاہیے کہ نہیں بھائی؟ ہمارے ساتھ اس کے اہتمام نہیں کرتے، باقی لوگ اہتمام کرتے ہیں. پاپولر بھی کتابیں بھی لٹریچر بھی سیڑھیاں بھی ہم نے بھی اس کا اہتمام کیا. میں نے آپ کی حکومت کو گزارش کی تھی اگر آپ اسٹال پر بات موجود ہے ٹھیک، اگر نہیں موجود آپ یہ دوبارہ کر لے لیں. ہماری کتاب کا نام ہے نماز اہل سنت والجماع. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ ان کی ایک نماز کی کتاب ہوتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں تقسیم ہوتی ہے. ہم کتاب لکھتے ہیں، آپ توجہ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں خود خریدے اور جس کے بعد اس کتاب موجود ہے وہ 10 تک 20 25 اس سے خریدے اور اس کو تقسیم جو ہے گھر گھر تک پہنچائے. ہم نے ہر مسئلے کی حدیث نقل کر دی ہے. اب اس کتاب کا فارسی ترجمہ بھی ہو گیا ہے، انگلش ترجمہ بھی ہو گیا ہے اور سندھی زبان میں کام ہو رہی ہے. پھر پشتو زبان میں ہوگا انشاءاللہ. مختلف زبانوں کے اندر اور سرائکی زبان کے اندر بھی اس پہ کام شروع ہو گیا. یہ صبح سرائکی کی بات چلی، 7 سرائکی میں ترجمہ بھی ہو گیا. صبح سرائکی اس کا نام ہی بنے سرائکی زبان میں ترجمہ کی بات آ جائے گی. میں گزارش کر رہا تھا یہ میرے ہاتھ میں 20 رکعت تراویح کے دلائل. ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو چھپائے اور تمام مساجد مفت تقسیم کریں. اس کا ہم نے مشورے کے ساتھ یہ طے کیا ہے. ابھی ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اس کو تقسیم کر دیتے اور ساتھی نہیں جاتے. بعد ہم نے کہا کہ یوں کرنے کی بجائے آپ ساتھی کو کہہ دو ایک بندہ اس کو 5 روپے کے حساب سے خریدے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ جو 5 روپے جمع ہوں گے یہ دوبارہ چھپیں گے اور مفت تقسیم کے اندر آپ کے پیسے بن مل جائیں گے. ایک تو ہماری خیال یہ ہے. اور اگر آپ چونکہ ہم لوگ تقسیم کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. میں صرف ایک اعلان آپ کی خدمت میں کرنے لگا ہوں. ہماری خواہش ہے کہ یہ کتاب کا چھپا کر مفت تقسیم کریں. ہمارے پاس اسباب کم ہیں، آپ سب محنت فرمائیں گے تو بہت زیادہ چھپ جائے گا. 4 دن پہلے ہم نے میسج کیا تو مجھے ثبوت مرکز سنت والجماع نے فرمایا اس میسج کے بعد 10,000 کتابوں کا آرڈر آ گیا ہے. بہت سے احباب نے 1,500 2,000 اپنے سے ملی ہیں. ہم پیسے دیں گے اور آپ کو کچھ چھپا کے معلوم تقسیم کرا دو. پھر ہم نے مشورہ بھی طے کیا ہے کہ ایک کتاب کے بنتے ہیں 4 روپے تو 100 کے کتنے بنے گی اور 100 کے کتنے بنے گی؟ 400 بنے گی. ایک کتاب کے 4 روپے بنے تو 100 کے کتنے بنے گا؟ 400 بنے گا. تو ہماری خیال ہے کہ مختلف ساتھی اپنے زندگی میں کوئی اس میں 100 جمع کرائے، کوئی 50 کرائے، کوئی 1000 کرائے، کوئی 2000. یعنی چاہے تو ہم بھی کریں چاہے تو بات بھی کریں. ہر آدمی اس میں بڑھ چڑھ کے اپنے حصہ لے اور وہ پیسے جمع کریں اور تقسیم کرا کے پورے اس کو چھپائیں اور پورے لاہور میں تقسیم کرا دیں. میں نے آپ کو درس کرنا چاہیے کہ آپ نے پیسے کو ہمیں دینے ہیں، تو اپنی جامعہ افغانی کو فنڈ دینا ہے. مجھے کل ایک ساتھی کہہ رہا تھا میرا لاہور میں رہتا ہے اس کا فیصلہ آباد ضلع تھا. مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نام نہیں بغیر کہہ دوں. اس نے کہا مجھے استاد جی فلاں جماعت کا بندہ آیا اور فیصلہ آباد آیا، انہوں نے چھوٹا سا پروگرام رکھا، انہوں نے چندے کی اپیل کی تو 9 لاکھ روپیہ ہوا. اتنا چندہ میں نے کہا دیا کس نے تھا؟ کہتا ہمارے ساتھ جو. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا وہ لوگ جیل بنا کر آتے ہیں، آپ نے چندہ دینا ہے. میں نے کہا اس نے 1 لاکھ کیا اور 9 لاکھ ہو گیا. ہمارا 9,000 بھی نہیں ہوگا اور 9 لاکھ باتیں ضرور ہوگی. ہم کے دیر تعلیم بیان سننے کے لیے انہوں نے کہا 5 بھائیوں جمع کرو ایک بیان سننے تو پیسہ کی پھر بیان سننے لوڑ کے لیے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ ذہن بنانا چاہیے کہ نہیں بھائی آپ مثلاً یہ عنوان پہ کام کرو. میں نے آپ کو یاد ہوگا سردی میں اعلان کیا تھا ہماری خواہش یہ تھی ہم جامعہ افغانی میں 4 بڑے اے سی لگا دیں تاکہ گرمی میں کا پروگرام وہ اے سی کے اندر چلے اور آپ کو دقت کرو. ہمارے پاس اسباب تھے نہیں، آپ کے دیے نہیں اور گرمی کے اندر آپ بیٹھے. اور میں ابھی کراچی گیا مجھے اتنا تعجب ہوا. میں ابھی 3 دن پہلے کراچی کے دورے پر تھا. میں ایک جگہ پر گیا تو ہمارا اجلاس تھا تو ایک ساتھی ملنے کے لیے آئے اور وہ امام مسجد سے کہتے ہیں کہ میں آیا تو تھا کہ مسجد میں نماز پڑھوں گا لیکن آپ کی مسجد میں بھی گیا اور پھر نکلا اور میں فلاں مسجد میں نماز پڑھی. امام صاحب نے
کہا کیوں؟ انہوں نے کہا تمہاری مسجد اتنی ٹھنڈی تھی کہ میں اس کی چھت کو برداشت نہیں کرتا، اتنی جب تھی کہ میں اس کی چھت کو. انہوں نے کہا یار ہمارا جنریٹر اتنا ہائی پاور ہے، اگر ہم سارے اے سی نہ چلائیں تو جنریٹر کے چلنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے ہم نے کچھ اے سی بارے پٹیوں کے اندر لگا رکھے ہیں تاکہ پاور کوئی آ کے ان لگے ہوئے. میں کہ تو اللہ دیکھیے ایک معاملہ یہ ہے اے سی پورے نہیں بڑھ رہے اور باہر ان کے اے سی ٹھنڈک دینے کے سو ٹوٹیوں کے بنانے کو. اور ایک ہمارا معاملہ ہے کہ ہم خواہش کو انشاءاللہ یہ لگے گا، ضرور لگے گا انشاءاللہ، اس سال ہی آئندہ سال ہوگا. ہماری خواہش ہے آج بڑا بن گیا ہے، آئندہ اس کی لگی ہو اور ہر مہینہ اجتماع کے اندر بھرپور اس کا اہتمام ہو. سردیاں ہیں تو ہیٹر لگے، گرمی ہے تو اے سی لگ دیں تاکہ اسکولوں کے ساتھ گھنٹہ 2 گھنٹہ ساتھی بیان سنیں اور رات کے ساتھ سنیں. میں آپ سے فن نہیں مانگتا، آپ دعا تو فرمائیں گے نا، سردیوں میں ہیٹر لگ دیں اور گرمی میں اے سی لگ دیں، تو آپ کریں اللہ سب کو دعا فرمائے. یہ اچھا یہ جو ہمارا مشہور ہے کہ 20 رکعت کی سنت ہے، یہ بالکل قربان غلط ہے. 20 رکعت تراویح اللہ کے نبی کی سنت ہے اور پورا مہینہ باجماعت اہتمام عمر کی سنت ہے. 20 رکعت تراویح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پورا مہینہ باجماعت عمر کی سنت ہے. اگر کوئی غیر مقلد کوئی بات نہیں آپ سے بات کریں تراویح پر مان لیں، آپ سوال یاد رکھ لیں، اسے آپ سوال کرنا 5 باتیں پوچھنا. نمبر پہلے انہیں کہنا 8 رکعت باجماعت پورا مہینہ مکمل قرآن اور ہر مسجد میں ایک حدیث پیش کر دیں. کیا پوچھو گے؟ 8 رکعت، نمبر 2 باجماعت، نمبر 3 پورا مہینہ، نمبر 4 پورا قرآن، نمبر 5 ہر مسجد میں کوئی کسی ایک حدیث سے ثابت کر دو. ہمیں پتہ چلے تمہارے پاس کون سی حدیث ہے وہ تمہیں ثابت نہیں کر کے دے سکتا. مجھے یاد ہے اور 4 سال پہلے بنداریہ میں نے بیان کیا 4-5 سال تراویح پر مان میں تھا، جب میں چلا گیا ایک لڑکے کا مجھے فون آیا کہ مولانا آپ نے فرمایا کہ تراویح 20 رکعت سنت ہے، ہم نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے. میں نے کہا عنوان کیا ہے؟ کہتے ہیں 8 رکعت تراویح. میں نے کہا اس کے دلیل کیا پیش کرو گے؟ کہتے ہیں قرآن حدیث. میں نے کہا قرآن میں 8 رکعت تراویح ہیں؟ مجھے کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا تم قرآن پیش کیسے کرو گے؟ مجھے کہتا نہیں مجھ سے غلطی ہوگی، ہم حدیث سے ثابت کریں گے. میں نے کہا حدیث سے ثابت کرو گے؟ کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا تم پورا مہینہ جماعت کراتے ہو یا 3 بار؟ کہتے ہیں پورا مہینہ. میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن کرائی؟ کہتے ہیں 3 بار. میں نے کہا حدیث سے کیا ثابت کرو گے؟ کہتے نہیں مجھ سے غلطی ہوگی، 7 بار ثابت کریں گے. میں نے کہا 7 بار کتنی باتیں پڑھتے؟ کہتے ہیں پورا مہینہ. میں نے کہا پڑھتے کتنی دیر؟ 8 یا 20؟ کہتے ہیں 8 حضور سے لے لیں گے. یہ بات ہے، حضور سے 8 لیں گے، جماعت ان سے لے لیں گے. تو جن سے 8 ہم سے جماعت لے لو، جن سے جماعت ہم سے پیچھے لے لو. یوں کیوں نہیں کرتے؟ کہتے چلو یہ سوچ کے مشورہ کر کے تو گھوم کر 5 سال گزر گئے ابھی تک مشورہ مکمل نہیں ہوا. ذاکر نائک کیوں ٹھیک نہیں ہے یہ میں ایک مرتبہ بتا چکا ہوں. یہ اس نے کر دیا جو دن پہلی بار آیا ہوگا. آپ ہمارے ذاکر نائک کی حقیقت کو وہاں پہ میں تم یہاں سے مناتے ہوں. ذاکر نائک کو لوگ مناتا ہے تو نہیں کرتے. ذاکر نائک سے عالم کیوں مناظرہ کریں گے؟ ایک جاہل آدمی کا عالم کے کوئی توڑے نہیں ہے. ذاکر نائک کچھ نہیں ہوتا، اس کی وجہ کوئی ٹیم اس کو بلاتی ہے. ذاکر نائک کبھی مناظرہ نہیں کرے گا. مناظرے میں خود بولنا پڑتا ہے اور جو وہ تقریر کرتا ہے اس کو تیار کر کے دی جاتی ہے. تو مناظرہ تیار کر کے اس کو کون دے گا؟ ذاکر نائک کو مناظرہ کر نہیں سکتا، وہ کرے گا کیسے؟ اماموں میں سے کسی ایک امام کی دلیل کرنا کیا ضروری ہے؟ آپ دلیل کو مان میں ہمارا بیان سن لیں اور یہ آپ خطبے کے اندر موجود ہوگا. میں نے آپ سے کہا جو پہلی بار آتا ہے نا وہ چیزیں کرتے ہیں جو اس کو پہلے نمٹا چکے ہوتے ہیں. اور اگر آپ پورا اہتمام سے سنتے رہیں گے یہ بار بار آپ کو چیزیں سننی نہیں پڑیں گی. نماز کے فوراً بعد امام سے مشاورہ کرنا بدعت ہے. اس کا اہتمام کرنا بدعت ہے. ایک آدمی باہر سے آئے اور امام نماز پڑھ کے جائے مشاورہ کرے اور بات ہے اسی مسجد کا نمازی اسلام کے فوراً بعد شامل کر دیں، یہ کسی بھی ثابت نہیں ہے. جب کچھ بہت ہوتا ہے لوگ مزید کے لیے آتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، بار بار دعا کرتے ہیں یا نہیں. اصل میں تعزیت کے لیے آتے ہیں، دعا کے لیے نہیں آتے. ایسے لوگوں کو تعزیت نہیں کرنی چاہیے. دعا اپنے گھر جا کر بھی کر سکتے ہیں، دعا کے لیے دعا نہیں ہے. انہیں پر تصویر کرنے کا طریقہ بیان کر دیں. یہ میں بیان بھی کر چکا ہوں اور ویڈیو کے ریکارڈ بھی کر چکا ہوں. آپ سیریل سے لے کر سن لیں. اس کو اچھا لگتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے. اتنا آسانی کہ میں آپ کو یاد کراؤں. میں نے پورا آدھا گھنٹہ اس میں لگایا تھا
انگلی پر یہ بیان کرنے کا طریقہ کہ یاد آپ کو یہ ہمارے یہاں سے سیڑھی لے لیں اور اس کو دیکھ کر آپ یاد کریں. موٹر فیکٹری میں ہر ماہ ہر ای میل پہ فنڈ کی بات میں جو تنخواہ میں سے کاٹ لیے جاتے ہیں جتنے پیسے کرتے ہیں اتنے پیسے کمپنی آپ کے میں جمع کرتی ہے. جو ریٹائرمنٹ کے وقت برتن کو دیے جاتے ہیں اس کے بارے میں شاپ پر میں پیسے جائز نہیں ہے. اگر کمپنی حاصل کر تو تبرم دیتی ہے پھر جائز ہے اگر سود میں دیتی ہے تو جائز ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ہمارے اس سرکار کا پر جو کارپوریٹ موجود ہے ابھی باہر ہوں گے تو مفت دیتے ہیں یہاں 5 روپئے دیتے ہیں یہاں مفت ہم پھر بھی تیار ہے. میں نے آپ کو گزارش کی ہے ہم نے تقسیم ابھی پیسے آئیں گے ہم ان پیسوں سے ہم تقسیم کریں. میں اس لیے آپ سے یہ لوگ مجھے کیا کرو کھڑے ہو کر سوال کرنے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. آپ نے پہلی بار مشکل ہے ہمیں مجھے بتایا ہم کہتے ہیں چٹ لکھا کر جواب دیا کرو. انہوں نے جو پیش کیا ہے وہ امام مالک کا ہے. الحمد آج کا بھی ہے 12 کا بھی ہے اور 20 کا بھی ہے. آج کا بھی ہے 12 کا بھی ہے اور 20 کا بھی ہے. لیکن آخری فیصلہ 20 کا ہے. دلیل حضرت عثمان کا دور حضرت علی کا دور اور پورے صحابہ کا اجماع ہے. وہ غلطی کرتے ہیں کہ پہلی بار نظر کرتے ہیں بعد میں غلطی کرتے ہیں. دیکھیں دارالاسلام میں چھاپا دور میں پڑھ لیا میں کیوں بولوں کہ ہمارے تقسیم کراؤ. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا. اس سے تو میری بات بہت پختہ ہو رہی ہے کہ دارالاسلام نے چھاپا اور آپ نے پڑھ لیا. ہمارا دارالایمان چھاپ کر اس کو نہیں پڑھا. اردو بازار میں مکہ وجود کا کیا نام ہے اردو کیا دارالایمان. ان کو دارالاسلام میں ہمارا دارالایمان ہے. ایمان اندر سے ہوتا ہے اسلام اوپر کو نہیں رہتا ہے. اس لیے ہمارے پاس دارالایمان کو ہم کو چھاپے گا اس کو کریں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے دعا کر لیں اور میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں اس پاپلر کو چھپائیں اور کتابی صورت کو تقسیم کرائیں. اس لیے جو حضرات اپنی سے کا فنڈ دینا چاہیں اور بے شک ابھی نہیں دعا کر لیں مسافہ کریں اور اپنی سے کا فنڈ یہاں پہ جمع کرا دیں. ہاں یہاں آج بھی ہم نے جو طے کیا انشاءاللہ رمضان مبارک میں پورے لاہور میں ایک مولانا محمد علی صاحب ہے اور ایک مولانا اپنے نام پر رکھا ہے. پڑھو شاباش یہ آپ ان دو کو پہچان لیں. یہ دونوں ہم نے پورے رمضان کے لیے متعین کیے ہیں. یہ مساجد میں آپ بھی کریں گے اور برکت رسول کے فنڈ میں جمع کریں گے. اگر آپ کہیں تو آپ کے قرآن دیں اور یہ سمجھے کہ برکت کے نمائندے دعوت کرنے کی انشاءاللہ خصوصاً مساجد میں ضرور دعوت فرمائیں تاکہ دعا فرما لیں اور دعا جو حضرات اس بات میں خصوصی فنڈ دینا چاہیں وہ یہ جمع کرا کریں. سے بھی آ رہے دیکھیں جو توبہ کے الفاظ ہیں وہ سارے کہا کریں. بیعت کے الفاظ ہوگی تو تیسرے بیعت بنا ہوتی ہے. میں توبہ کرتا ہوں. توبہ کے الفاظ تو سارے کہا کریں. میں توبہ کرتا ہوں کفر سے شرک سے بدعت سے صغیرہ اور کبیرہ شرعی بربادی تمام گناہوں سے. میں وعدہ کرتا ہوں پوری زندگی شریعت کے مطابق چلوں گا. اگلے کلمات سے کر لیے گئے میں داخل ہوتا ہوں سلسلہ چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ میں. اے اللہ میری بیعت اور توبہ کو قبول کرنا. ہم سے جو بیعت کرتے ہیں ہم ان سے تین بات کہتے ہیں. نمبر 1 گناہوں سے بچیں. نمبر 2 مسئلے کا کام کریں. نمبر 3 اکابر علماء پر علماء جو اعتماد رکھیں. بس یہ 3 آپ کے ٹھیک ہیں. اگر کاور کریں اور جو ذکر اس کا فلوبت کر سکتے کریں اور 3 کام کا اہتمام کریں. نمبر 1 گناہوں سے بچیں. نمبر 2 مسئلے کا کام کریں. نمبر 3 اکابر علماء جو اعتماد. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہمارے لیے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں. خطاؤں سے درگزر فرما دیں. غیر حاجات پورا فرما دیں. سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیں. اللہ نے اپنے عقیدے اور مسلک پر پختگی عطا فرما. جو حضرات تشریف میں تمام کاروں کو قبول فرما. اللہ جتنے منصوبے آپ کے دل میں ہیں ہم ان کو مکمل کرنا چاہتے ہیں. اپنی اطلاع غیب سے ساری ضروریات کو پورا فرما دیں. یا اللہ ہم سب کے خاتمے پہ ایمان فرما. قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اجمعین برحمتک یا ارحم